السلام علیکم. السلام علیکم. کیسے ہیں سب لوگ؟ آپ وعلیکم السلام. محمد عمران علی. وعلیکم السلام. جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے آف پیج ایسیو کا ہے. تو سب سے پہلے میں سر محمد امین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا. آواز آ رہی ہے میری؟ جی کمنٹ میں بتائیں کہ میری آواز کلیئر آ رہی ہے آپ کو؟ اوکے اوکے، شکریہ. چلے اسکرین شیئر کرنے لگا ہوں میں. اسکرین شیئر ہوگی؟ جی ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. آج میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ بیسک سے سمجھاؤں گا. یس شیئر. آپ سب لوگوں نے پہلے تو سمجھنا ہے کہ میری بات کو کہ میں کیسے آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہوں. جو میرا میتھڈ ہے نا سمجھانے کا، اگر آپ لوگوں نے اسی طرح سیم اپلائی کیا تو انشاءاللہ آپ کی سائٹ 100% رینک ہو جائے گی. تو جس طرح مجھے سر نے سمجھایا ہے الحمدللہ، تو میں اسی طرح سیم اپلائی کرتا ہوں. تو آج مجھے موقع ملا ہے آپ لوگوں کو سمجھانے کا. تو چلتے ہیں. کسی میں برانڈ ویب سائٹ کو، ٹاپ ویب سائٹ کو ایکسپلور کرتا ہوں کہ اس کے کتنے بیک لنک بنے ہوئے ہیں اور کس طرح سے انہوں نے اپنی ویب سائٹ کو رینک کیا ہے. سب سے تو پہلے ہم یہ چیک کرتے ہیں. میرے پاس ایک ویب سائٹ ہے جس کے اچھے بیک لنک ہیں اور وہ رینک ہے، تو اس کو میں ایکسپلور کرتا ہوں. apksunny.com. apksunny.com کو میں Ahref میں ایکسپلور کرنے لگا ہوں. Ahref میرے پاس اوپن ہے. اس کی جو ڈومین اتھارٹی ہے نا 58 ہے اور جو یو آر ایف 47 ہے. تو اس کی جو ریفرنگ ڈومینز ہیں 2.89 کے. تو ماشاءاللہ اس نے بہت اچھے بیک لنک بنائے ہوئے ہیں اور اس کی ویب سائٹ اس لیے رینک ہے. اور سب سے تو پہلے جو نیو ویب سائٹ ہوتی ہے نا، تو اس کے کب بیک لنک سٹارٹ کرنے چاہیے اور کیسے سٹارٹ کرنے چاہیے، اور یہ سب میں آپ کو پہلے بتاتا ہوں. آپ نے پہلے میری بات کو سمجھنا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، تو اس کے بعد ہم اپلائی کرتے ہیں کہ کیسے بیک لنک بنائے جاتے ہیں. سب سے پہلے جو نیو ویب سائٹ ہوتی ہے، تو میرے پاس ایک ویب سائٹ ہے، نیو ویب سائٹ imodapk.org. تو یہ بالکل نیو ویب سائٹ ہے. تو میں اس کے بیک لنک سٹارٹ کرتا ہوں. تو سب سے تو پہلے یہ ہے کہ جو آپ کی نیو ویب سائٹ ہوتی ہے نا، اس کے آپ نے پہلے بیک لنک سٹارٹ نہیں کرنے. تو اس کے آپ نے 2 منتھ بعد آپ نے بیک لنک سٹارٹ کرنا ہے. وہ بھی 1 بیک لنک آپ نے دینا ہے.
سب سے پہلے، اور دوسرے منتھ آپ نے 2 بیک لنک شروع کر دینے، اور تیسرے منتھ اسی طرح آپ نے ایک ایک بیک لنک لگاتے جانا ہے، مطلب انکریز کرتے جانا ہے۔ تو سب سے تو پہلے یہ ہے کہ نیو ویب سائٹ کے ہم پہلے سوشل پیج بنائیں گے، تو فیس بک ہو گیا، ٹویٹر ہو گیا، ریڈٹ ہو گیا اور ٹیلی گرام ہو گیا۔ تو ہم پہلے فیس بک پیج بنا لیتے ہیں، شیئر کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہم پھر آگے چلتے ہیں۔ تو پہلے میں فیس بک پیج بنانے لگا ہوں اس ویب سائٹ کا۔ نیو ویب سائٹ کے لیے پہلے یہی ہوتا ہے کہ اس کے سوشل پیج بنائے جائیں۔ کریٹ پیج، سائٹ کے نیم سے پیج بنانے چاہیے۔ سائٹ کا نیم ہے آئی موڈ اے پی کے، اور کیٹیگری میں نے جو ہماری ویب سائٹ ہے نا گیمنگ کی ہے، ایپس کی ہے، تو میں نے ادھر گیمنگ پبلشر یہ کیٹیگری سلیکٹ کرنی ہے۔ اس کے بعد میں نے ڈسکرپشن کسی بھی ویب سائٹ سے اٹھا لینی ہے، جیسا کہ میرے پاس فالو ویب سائٹ apksani.com، کنٹرول جو کروں گا میں، کنٹرول جو کرنے کے بعد ڈسکرپشن، میں نے ڈسکرپشن اٹھا لی۔ تو اے پی کے سنی کی جگہ میں نے آئی موڈ اے پی کے لکھ دینا ہے، میری ویب سائٹ کا نام کیونکہ آئی موڈ اے پی کے ہے۔ اوکے ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے کریٹ پیج کر دینا ہے۔ کریٹ پیج ہو رہا ہے، ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے اس کی پروفائل پکچر لگانی ہے، پیج کی کور لگانا ہے، تو میں ایسے کرتا ہوں، موڈ اے پی کے، موڈ اے پی کے ہو گیا، امیج ہو گیا، موڈ اے پی کے، آئیکن، میں نے کوئی بھی آئیکن اٹھا لینا ہے پروفائل لگانے کے لیے۔ فائل لگ گئی ہماری، اب ہم نے کور پک لگانی ہے۔ اس کی کور ہم نے ایسے ہی کرنا ہے کہ اسکرین شاٹ لے لینا ہے اپنی ویب سائٹ کا، اسکرین شاٹ لے کے ہماری سائٹ کا نیم بھی آ جائے گا، اور ہم نے اس اسکرین شاٹ کو سیو کر لینا ہے آئی موڈ اے پی کے نام سے۔ اس کو میں نے کور پک لگا دینی ہے۔ یہ لگ گئی ہماری کور پک۔ اس کے بعد ہم نے پیج کی سیٹنگ کرنی ہے۔ پیج کی سیٹنگ کرنے لگے ہیں، ایڈ بٹن، ایڈ بٹن پہ میں نے کرنا ہے یوز ایپ۔ اس کے بعد ویب سائٹ کا نیم میں نے ڈالنا ہوگا، ویب سائٹ کا نیم میں نے ڈال دیا، کیونکہ اس کے بعد میں نے یوزر نیم کو سیٹ کرنا ہے۔ یوزر نیم سائٹ کے نیم ساتھ سیم ہونا چاہیے، وہ ڈی پی کے، اگر یہ اویلیبل ہوگا، یہ اویلیبل ہے تو ہم نے یہی لگا دینا ہے۔ اس کے بعد ہم نے اپنی ویب سائٹ کی جتنی پوسٹ ہیں وہ شیئر کرنی ہے، اس پہ پیج پہ شیئر کرنی ہے۔
ان فیس بک. میں یہ 3 پوسٹ ہیں میری ویب سائٹ کی، تو میں یہی انہوں شیئر کروں گا. اس کے بعد میں بناتا ہوں ٹویٹر کا اکاؤنٹ بنانے لگا ہوں میں. ٹویٹر کا اکاؤنٹ اب میں بناتا ہوں، فیس بک کا بن گیا اور یہ اوکے ہو گیا. اس طرح سے آپ لوگوں نے پوسٹیں شیئر کرنی ہے. اب میں بنانے لگا ہوں ٹویٹر کا اکاؤنٹ. ایموڈ اے پی کی ادھر بھی میں نے نیم دینا ہے، اور فون نمبر میں نے یوز ای میل کرنا ہے. میں نے ای میل دینی ہے. میں نے ایک ای میل نیو بنائی ہے. اور میں نے منتھ سلیکٹ کرنا ہے، ڈے سلیکٹ کرنا ہے، اور ایئر سلیکٹ کرنا ہے. نیکسٹ. سائن اپ. ویریفیکیشن کوڈ آئے گا آپ ای میل پہ، تو میں ای میل کو چیک کرتا ہوں ویریفیکیشن کوڈ آیا ہے کہ نہیں آیا. ویریفیکیشن کوڈ آیا ہے. ویریفیکیشن کوڈ میں لگاتا ہوں. اس کے بعد میں نے پاسورڈ دینا ہے اپنی طرف سے. اور میں نے پکچر لگانی ہے، یہ پروفائل، تو یہی میں سیم لگا دیتا ہوں جو میں نے فیس بک پروفائل پہ لگائی تھی، پیج پہ لگائی تھی. تو یہ لگ گیا. اس کے بعد میں نے ڈسکرپشن دینی ہے. ڈسکرپشن میں نے وہی سیم ادھر بھی ڈال دینی ہے. فیس بک ٹویٹر پروفائل، اور اس کو میں نے ایڈٹ کیا، اور بایو میں نے ڈسکرپشن ڈالنی ہے. اے پی کے سنی کی جگہ میں نے آئی موڈ اے پی کے، اور ادھر اپنی ویب سائٹ کا نیم ڈال دینا ہے. آئی موڈ اے پی کے ہو گیا. اوکے ہو گیا. اب میں نے پوسٹیں شیئر کرنی ہے ادھر بھی، ٹویٹر پہ بھی اپنی. سوشل اکاؤنٹ بنانا لازمی ہوتا ہے اپنی ویب سائٹ کا. تو یہ آپ لوگوں نے لازمی اپنی ویب سائٹ کے سوشل اکاؤنٹ بنانے ہیں. وہ بھی آپ نے 1 منتھ کے بعد آپ نے بنانے ہیں سوشل اکاؤنٹ. نیو ویب سائٹ کی دوسرے دن آپ نے نہیں بنانے سوشل اکاؤنٹ، 1 منتھ بعد بنانے ہیں. تو یہ بن گیا. اس کے بعد میں نے بنانا ہے ریڈٹ کا. ریڈٹ ہو گیا. سائن اپ کرنا ہے میں نے. یوزر نیم میں نے دینا ہے. یوزر نیم وہی میں نے سیم اپنی ویب سائٹ کا نام دے دینا ہے. میں نے پاسورڈ اپنی طرف سے دے دیا. سائن اپ کرنا ہے میں نے. اب ویریفیکیشن کوڈ آئے گا اس کا بھی،
تو میں ای میل پہ جاؤں گا، اپنا ویریفیکیشن شیئر کروں گا، اس کے بعد یہ مجھے شیئر کرنے دے گا۔ گیمنگ میں نے ادھر کیٹیگری سلیکٹ کرنی ہے۔ کسی کا ٹویٹر اکاؤنٹ جوائن کرنا ہے، اب میں نے اسکپ کر دینا ہے بس۔ تو اب میں نے شیئر کرنا ہے، پوسٹیں شیئر کرنی ہے سیم۔ اب میں ادھر پوسٹ شیئر کرنے لگا ہوں۔ ویریفیکیشن بھی میں نے کلیئر کی ہے، لیکن پھر بھی یہ پوسٹ نہیں کرنے دے رہا، لیکن یہ پوسٹ ایک کرنے دیتا ہے، اس کے بعد یہ زیادہ پوسٹیں الاؤ نہیں کرتا، کیونکہ میں نے کافی بار ٹرائی کیا تھا ریڈٹ پہ پوسٹیں شیئر کرنے کے لیے، لیکن یہ ایک پوسٹ شیئر کرنے دیتا ہے۔ لیکن آج تو کوئی آپشن بھی نہیں آ رہا، کیونکہ انہوں نے اپنی پالیسی چینج کر دی ہے۔ چلو ہم اس کو بعد میں دیکھتے ہیں، اب ہم آتے ہیں بیک لنک کی طرف۔ تو بیک لنک بنانے کے لیے ہمیں کن کن طریقہ کار کی ضرورت ہوتی ہے؟ پہلے تو ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ بیک لنک کتنی کیٹیگری کے ہوتے ہیں۔ بیک لنک 4 کیٹیگری کے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے کیٹیگری فورم، دوسری پروفائل، اور تیسری کمنٹ، اور چوتھی ہوتی ہے بلاگ اسپاٹ۔ تو ہم نے یہ بیک لنک سیکھنے ہیں، لیکن ہم نے جو بیک لنک بنانے ہیں نا، وہ بنانے ہیں کنٹیکچوئل بیک لنک ہم نے بنانے ہیں۔ تو ہم نے اپنی ویب سائٹ میں آپ کو بتا اس لیے رہا ہوں کہ آپ نے یہ والے بیک لنک بنانے نہیں ہیں جو فورم ہیں اور بلاگ اسپاٹ ہو گیا، کمنٹس ہو گیا۔ تو اس طرح کے آپ نے پروفائل بیک لنک ہو گیا، اس طرح کے بیک لنک آپ نے اپنی ویب سائٹ کے لیے نہیں بنانے۔ تو آپ نے بنانے ہیں اپنی ویب سائٹ کے لیے کنٹیکچوئل بیک لنک۔ تو میں آپ کو کنٹیکچوئل بیک لنک بنانے کا طریقہ بتا دیتا ہوں، اور کیسے بنائے جاتے ہیں اور کس میتھڈ سے بنائے جاتے ہیں۔ اگر آپ میرے میتھڈ کے مطابق آپ کنٹیکچوئل بیک لنک بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ کی ویب سائٹ 100% رینک ہوگی۔ اور جس طرح میں اپنی ویب سائٹ پہ اپلائی کرتا ہوں بیک لنک کنٹیکچوئل، سیم اسی طرح آپ لوگوں کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ تو اگر آپ ریگولر کام کرتے رہے اور اسی طرح جو میرا پیٹرن ہے اس کے مطابق آپ چلتے رہے، انشاءاللہ آپ کی ویب سائٹ رینک ہوگی۔ تو ہم کنٹیکچوئل بیک لنک نکالتے ہیں۔ تو پہلے بیک لنک چیک کرتے ہیں کہ اس کے بیک لنک ہیں کتنے اس ویب سائٹ کے۔ تو ہم بیک لنک پہ جائیں گے، تو بیک لنک پہ جاتے ہیں، کلک کرتے ہیں ادھر گروپ سیملر کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم فار ایگزامپل یہ والا بیک لنک ہم نے اپنی ویب سائٹ کے لیے 2 دفعہ بنایا ہے، تو وہ گروپ سیملر والی کیٹیگری میں آ جائے گا۔ اور ون لنک پر ڈومین کا مطلب ہے جو ہم نے ایک دفعہ ایک سائٹ فالو ویب سائٹ میں بنایا ہے، تو وہ ایک دفعہ ہمارے سامنے شو ہوگا۔ تو ہم نے ون لنک پر ڈومین پہ کلک کرنا ہے۔ تو اس کے بعد بیک لنک ہم دیکھتے ہیں کہ نو فالو اور ڈو فالو کیا ہوتا ہے۔ بیک لنک میں 2 کیٹیگری ہوتے ہیں، نو فالو اور ڈو فالو کی۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں، لنک ٹائپ میں جاتے ہیں، پہلے ڈو فالو بیک لنک۔ ڈو فالو بیک لنک کیا ہوتا ہے، پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ڈو فالو جو بیک لنک ہوتا ہے نا، ڈو فالو بیک لنک کی جو اتھارٹی ہوتی ہے نا، جو ہم اپنی ویب سائٹ کے لیے بناتے ہیں، تو ڈو فالو بیک لنک کی اتھارٹی ہماری ویب سائٹ کی طرف پوری موو ہو جاتی ہے۔
ہم اپنی ویب سائٹ کے لیے ڈو فالو جو بیک لنک بناتے ہیں، نو فالو جو بیک لنک ہم اپنی ویب سائٹ کے لیے بناتے ہیں، اس کی اتھارٹی پوری موو نہیں ہوتی، اس کا جوس پورا موو نہیں ہوتا، لیکن کلک ہوتا ہے. مطلب جو ہم اینکر لگاتے ہیں، نیکل لگاتے ہیں، وہ ہماری ویب سائٹ کے لیے اگر ہم ادھر کلک کرنا چاہیں تو یوزر کلک کرنا چاہے تو وہ صرف کلک ہوتا ہے. لیکن گوگل دونوں کیٹیگری کو ریکمینڈ کرتا ہے کہ آپ دونوں لنک بنائیں. 50 اگر آپ ڈو فالو بنا رہے ہیں اور 50 آپ نو فالو بنائیں، تو آپ کوشش کریں اچھے سے اچھے بیک لنک آپ بنائیں، ڈو فالو بنائیں، نو فالو بھی بنائیں. تو ہم نے بیک لنک جو بنانے ہیں کنٹیکچوئل بیک لنک بنانے ہیں، کنٹینٹ والے بیک لنک بنانے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ کنٹینٹ والے بیک لنک کیسے نکالتے ہیں اور کیسے بنائے جاتے ہیں. میں وہ آپ کو طریقہ بتاتا ہوں. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہم بیک لنک بناتے ہیں نا، اس میں ہمیں ریلیونٹ بیک لنک بنانے کی ضرورت ہوتی ہے. ہم نے ریلیونٹ بیک لنک بنانا ہے. ریلیونٹ اگر ہم بیک لنک بنائیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، ہماری سائٹ میں اسپیم ہوگا. اور دوسرا، ہم کی ورڈ اسٹفنگ بھی ہمیں نہیں کرنی چاہیے. لائک میں آپ کو یہ کی ورڈ ایکسپلور اوپن کرتا ہوں. کائن ماسٹر موڈ اے پی ہو گیا. دیکھیے یہ اس کا جو زیادہ والیوم ہے نا وہ انڈیا میں ہے. تو ہم نے کائن ماسٹر کے جتنے کی ورڈ ہیں نا وہ نکال لینے ہیں. یہ نیچے آ رہے ہیں کی ورڈ ایڈیاز آ رہے ہیں. ہم نے انہی کی ورڈ کو اینکر ٹیکسٹ میں یوز کرنا ہے. جیسا کہ ہمارا مین کی ورڈ ہے کائن ماسٹر موڈ اے پی کے، ہم نے کائن ماسٹر موڈ اے پی کے ایسا نہیں کرنا کہ سارے کے سارے بیک لنک ہم نے کائن ماسٹر موڈ اے پی کے لگا دینے ہیں کہ گوگل ہمیں رینک کرے گا. تو مین کی ورڈ پہ ہی ہم نے زیادہ تر ہم بیک لنک لگائے ہیں، اینکر ٹیکسٹ لگائے ہیں. ایسا ہرگز نہیں ہے. ہم نے 1 بائی 1 بیک لنک لگانا ہے. اگر ہم آج بیک لنک لگا رہے ہیں، اس پہ لگا رہے ہیں کائن ماسٹر موڈ اے پی کے ڈاؤن لوڈ پہ لگا رہے ہیں، ایک بیک لنک ہم نے ادھر لگایا آج، تو دوسرا بیک لنک ہم نے لگانا ہے کائن ماسٹر پرو موڈ اے پی کے پہ، اور تیسرے دن ہم نے لگانا ہے کائن ماسٹر موڈ اے پی کے لیٹسٹ ورژن. اس طرح سے ہم نے ترتیب وائز چلنا ہے. یہ نہیں کہ ہم نے کی ورڈ اسٹفنگ کرنی ہے، ایک ہی کی ورڈ کو بار بار یوز کرنا ہے، ایسا بالکل نہیں کرنا ہم نے. تو میں کنٹیکچوئل بیک لنک نکالتا ہوں. تو کیونکہ ہماری ویب سائٹ، پہلی بات یہ ہے کہ ہماری جو ویب سائٹ ہے یہ ہے انگلش میں، تو میں نے انگلش کے ہی بیک لنک نکالے ہیں. اگر اس میں ادر کنٹری ہوتی تو میں ادر کنٹری کے بیک لنک نکالتا. کیونکہ ہماری ویب سائٹ انگلش میں ہے پوری، تو میں نے انگلش والے ہی بیک لنک نکالنے ہیں، اور انگلش والے بیک لنک ہی کنٹینٹ والے بیک لنک اپنی ویب سائٹ کے لیے بنانے ہیں. تو میں انگلش لینگویج میں انگلش کروں گا، اور لنک ٹائپ میں جا کے میں نے کنٹینٹ سلیکٹ کرنا ہے. یہ ہمیں ٹوٹلی کنٹینٹ والے بیک لنک شو کروائے گا. کنٹیکچوئل بیک لنک ہمارے سامنے آ جائیں گے. اس سائٹ کے اس نے جتنے اپنے لیے بنا رکھے ہوں گے ہمارے سامنے آ جائیں گے. تو سب سے یہ جو ہے بیک لنک اوپر والا، میں اس کو اوپن کرتا ہوں. آر ڈی پی میں تھوڑا بہت نیٹ سلو ہوتا ہے، سلو چلتا ہے آر ڈی پی. تو یہ جو اس کا جو بیک لنک ہے نا، تو ادھر کوئی سائن اپ رجسٹر والا کوئی ہمیں ایسا سین نظر نہیں آ رہا. تو یہ مجھے اس کی گیس پوسٹ لگتی ہے. آگے میں آپ کو گیس پوسٹ کا بھی بتاتا ہوں کہ گیس پوسٹ کیا ہوتی ہے اور گیس پوسٹ کیوں ہم لگاتے ہیں. یہ سارا کچھ میں آپ کو آگے بتاتا ہوں. پہلے ہم سیکھتے ہیں کہ بیک لنک کیسے بناتے ہیں. تو یہ اس کی گیس پوسٹ ہوگی، یہ بھی اس کی گیس پوسٹ ہوگی، کیونکہ مجھے اندازہ ہے کیونکہ میں بیک لنک بناتا ہوں. یہ بھی اس کی گیس پوسٹ ہو گئی ہے. یہ سارا کچھ ایکسپیرینس سے ہوتا ہے. انشاءاللہ آپ بھی بیک لنک بنائیں گے، آپ کا ایکسپیرینس ہو جائے گا. تو میں کنٹیکچوئل بیک لنک کس کے دیکھتا ہوں. یہ والا جیسے بیک لنک ہو گیا، یہ کنٹینٹ والا بیک لنک ہے اس کا. تو ہمارے سامنے یہ گیسٹ یہ ادھر ہم رجسٹر لاگ ان وغیرہ کر سکتے ہیں. تو یہ کنٹینٹ والا بیک لنک ہے. تو اصل چیز جو سمجھنے کی ہے نا یہی ہے. اگر آپ لوگوں نے سمجھنا ہے کہ بیک لنک کیسے بنایا جاتا ہے اور کس میتھڈ سے بنایا جاتا ہے، یہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں. آگے جو پیٹرن ہے وہ
وہ میں آپ کو نوٹ پیڈ میں سارا کچھ بتاؤں گا کہ کس طرح سے کس طریقے سے آپ نے پیٹرن یوز کرنا ہے. فی الحال میں آپ کو بیک لنک بنانے کا طریقہ بتاتا ہوں کیسے بیک لنک بناتے ہیں. گیسٹ پہ جاتا ہوں, رجسٹر پہ کلک کرتا ہوں میں. سائن اپ, ادھر میں نے اپنی طرف سے کوئی بھی نام دے دینا ہے. اینڈرائڈ میں نے دے دیا, اے پی کے دے دیا, اور یوزر نیم میں نے کوئی بھی لائک آپ اپنی ویب سائٹ کا جیسے کہ آپ چاہتے ہیں کہ میں یوزر نیم اپنی آئی موڈ اے پی کے دے دوں, آپ دے سکتے ہیں. تو اگر اویلیبل ہوگا تو لگ جائے گا. میں پھر اس کو ایسے کرتا ہوں آر ڈی پی کے بغیر اس کو بناتا ہوں, کیونکہ ادھر آر ڈی پی میں بہت نیٹ سلو چلتا ہے. تو میں ادھر بنانے لگا ہوں بیک لنک کو اپنے سسٹم میں آ کے. اور آپ نے جو بیک لنک بنانے ہیں نا اپنی ویب سائٹ کے لیے, لائک آپ کی 4-5 یا بہت زیادہ ویب سائٹ ہیں, تو اس کے لیے آپ نے بیک لنک کے لیے ایک ہی ای میل یوز نہیں کرنا. ایک ویب سائٹ کے لیے ایک ای میل آپ نے یوز کرنا ہے. زیادہ مطلب ویب سائٹ کے لیے ایک ہی ای میل یوز آپ نے نہیں کرنا. تو میں نے آج مخصوص اس ویب سائٹ کے لیے اپنا ای میل بنایا ہے. تو ادھر اینڈرائڈ اے پی کے ہو گیا, آئی موڈ اے پی کے ای میل میں نے لگا دیا. ادھر نمبر مانگ رہی ہے, میں نمبر پھر دے دیتا ہوں اپنا. پاسورڈ میں نے لگا لیا, میل اوکے ہے. اب میرے نمبر پہ کوڈ آئے گا, میں چیک کرتا ہوں. کوڈ آئے گا تو ویریفیکیشن کروں گا میں. ابھی تک کوئی کوڈ نہیں آیا, تو ہم ویٹ کرتے ہیں کوڈ آ جاتا ہے انشاءاللہ پھر کوڈ لگائیں گے, اس کے بعد ہم لاگ ان ہو جائیں گے. ابھی تک کوئی کوڈ نہیں آیا. جی آپ کو سارا کچھ میں بتاؤں گا, ویب پوائنٹ 2 کے بارے میں بھی بتاؤں گا انشاءاللہ. تو ابھی تک کوڈ نہیں ہے, میں دوبارہ ریسینڈ کرتا ہوں. ماشاءاللہ آپ کے گروپ میں انڈیا کے بھی لوگ ہیں اور گلگت سے بھی لوگ ہیں, کافی میرے دوست ہیں. تو الحمدللہ وہ بھی اچھا ارننگ کر رہے ہیں, اور توسا سے بھی ہیں ہمارے دوست, وہ بھی اچھا ارننگ کر رہے ہیں ماشاءاللہ. تو ابھی تک کوئی کوڈ نہیں ہے, میں دوسرا بیک لنک دیکھتا ہوں کوئی. دوسرا بیک لنک ہم بناتے ہیں جب تک اس کا کوڈ آ جاتا ہے. اس کو ہم سائن اپ کرتے ہیں. یہ دوسرا بیک لنک ہے, میں اس کو سائن اپ کرنے لگا ہوں. اس کا ابھی تک کوڈ نہیں آ رہا میرے پاس. دیکھیے یہ انہوں نے اپنا آئی پی کسنی والی نے بیک لنک بنایا ہوا تھا, تو یہ والا لنک تھا, اور یہ ان لوگوں نے اپنا اینکر ٹیکس دیا, یہ والا اینکر دیا, اور نیچے والا جو پوسٹ کا یو آر ایل ہے, یہ والا انہوں نے اینکر ٹیکس پہ اپنا یو آر ایل لگایا ہے. اور یہ اینکر
اینکر اینڈ بیک لنک، یہی ادھر اینکر ٹیکسٹ شو ہوتے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں رجسٹر پہ ہم لاگن، ہم یوزر نیم دیں گے اور ای میل دیں گے، جو ہمارا ای میل ہے مخصوص ای میل. اس کے بعد ہم نے اپنا پاسورڈ لگانا ہے اپنی طرف سے، اور میل سلیکٹ کرنا ہے، رجسٹر پہ کلک کرنا ہے. رجسٹر پہ کلک کر دیا. ریفریش کرتے ہیں دوبارہ ہم آئی موڈ اے پی کے ای میل دیتے ہیں ہم. ای میل آلریڈی، تو میں ایک اور ای میل یوز کروں گا، میرے پاس پڑا ہے ایک اور ای میل، کیونکہ میں نے ابھی ٹرائی کیا تھا تو رک گیا تھا سسٹم، جس کی وجہ سے لنک آگے نہیں گیا. تو میں ای میل ایک اور دوں گا، یہ میرا یوزر نیم ہے. رجسٹر پہ کلک کروں گا میں، اس پہ بھی شاید بنا ہوا ہے اکاؤنٹ. تو کیونکہ میں کافی بیک لنک بناتا ہوں تو ای میل میرے پاس کافی ہوتے ہیں تو وہ یوز ہو جاتے ہیں. میں نے کلک کر دیا. کچھ لنک کا ایشو ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ آگے نہیں جاتے، بس رک جاتے ہیں. تو اس طرح سے کوئی لنک ہوتے ہیں وہ لیٹ اوپن ہوتے ہیں، پھر رجسٹر ہوتے ہیں. تو میں ایک اور بیک لنک ٹرائی کرتا ہوں. تو دیکھیں یہ ادھر کلک بھی نہیں ہو رہا، اس لنک کا ایشو ہے. اس کا بھی ایشو ہے. تو ہم ایسا کرتے ہیں، اس کے اور بیک لنک ٹرائی کرتے ہیں. انشاءاللہ آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا، ایسا سین ہو جاتا ہے بیک لنک کوئی اوپن نہیں ہوتے، کوئی پراکسی کے ساتھ میں چیک کرتا ہوں، کیونکہ ادھر آر ڈی پی میں تو یہ اوپن ہو رہا ہے.
تو یہ لنک اوپن ہو گیا, ہم رجسٹر کرنے لگے ہیں اس کو. ریموٹ اے پی کے ہم نے میل سلیکٹ کیا, اس کے بعد لیٹ گو ہم نے کر دیا. اب یہ رجسٹر ہو گیا ہے ہمارا لنک, تو لاگن بھی ہم ہو گئے ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں. تو سب سے تو پہلے ہم نے پوسٹ والا آپشن ڈھونڈنا ہے کہ کہاں ہماری پوسٹ لگے گی. تو کریٹ بلاگ, ہم یہاں آئیں گے, کریٹ بلاگ والے آپشن میں جائیں گے, کیونکہ ہر لنک کا ایک ڈیفرنٹ طریقہ کار ہوتا ہے. دیکھیے اس لنک کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم نے اس کو رجسٹر کرنا ہے. رجسٹر کرنے کے بعد کریٹ بلاگ والا آپشن ہوگا, وہیں جا کے ہمیں ٹائٹل کا آپشن ملے گا, ڈسکرپشن کا ملے گا, اور یہ شارٹ ڈسکرپشن ہے, یہاں ہم نے کنٹینٹ ڈالنا ہے. تو ہم نے اپنی ویب سائٹ کا آئی موڈ اے پی کی کا یہ جو مین ڈومین کا نیم ہے, ڈومین اتھارٹی ہے, تو ہم نے مین ڈومین کا فی الحال اس کا بیک لنک بنانا ہے. تو اس کے لیے ہمیں کنٹینٹ چاہیے ہوگا. تو ایک ویب سائٹ ہے جو ٹیک بگ ہے, تو آپ نے جس کا بھی آرٹیکل آپ نے اٹھانا ہے نا, تو وہ آپ نے اسپن کرنا ہے, لازمی اسپن کرنا ہے, ایسے آپ نے نہیں ڈالنا. تو میں آرٹیکل اسپنر اوپن کرتا ہوں. میں جو بھی بیک لنک بناتا ہوں آرٹیکل اسپن کر کے بناتا ہوں. تو آپ لوگوں نے آرٹیکل لازمی اسپن کرنا ہے. تو اس کے لیے یہ ہے, میں نے سب سے پہلے ہم نے ٹائٹل دینا ہے. یہ جو ٹائٹل ہو گیا, ٹائٹل تو ویسے کہ ویسے ہی رہے گا, اس کو اسپن نہیں کرنا. آئی موڈ اے پی کے اور شارٹ ڈسکرپشن ہم نے ڈالنی ہے. یہ اٹھا کے ہم نے ادھر سے اسپن کیا, اور کیپچا ہم نے کلیئر کرنا ہے. اسپن, یہ اسپن ہو گیا. تو جس جگہ ٹیک بھی آ رہا ہے ہم نے آئی موڈ اے پی کے لگا دینا ہے, آئی موڈ اے پی کے. اوکے ہو گیا. اب ہم نے کنٹینٹ ڈالنا ہے. اب ہم نے اس کا پورا کنٹینٹ کاپی کر لینا ہے, اسپن کرنا ہے. اسپن کرنے کے بعد ہم نے کنٹینٹ ڈالنا ہے, اور ہیڈنگ ہم نے ویسے ہی ڈال دینی ہے, اس کو اسپن نہیں کرنا. ہم نے کنٹرول ایف کر کے ہم کنٹرول وی کریں گے, چیک کریں گے کہ کہاں ٹیک بک کا اس سائٹ کا نیم آ رہا ہے. ہم نے چاہے اسپن بھی کیا, اس کا نیم آ رہا ہے, تو ہم نے وہیں اپنی ویب سائٹ کا نیم ڈال دینا ہے. کنٹرول ایف سرچ کریں گے, آپ کوئی نیم نہیں ہے. تو ہم نے اب لنک لگانا ہے اپنی ویب سائٹ کا. تو میں نوٹ پیڈ اوپن کرنے لگا ہوں. یہاں ساتھ میں آپ کو سمجھاتا جاؤں گا کہ کس طرح سے, کس میتھڈ سے ہم نے چلنا ہے رینک کرنے کے لیے. نیو ویب سائٹ کو رینک کرنے کے لیے کون سے میتھڈ سے چلنا ہے ہم نے. یہ نوٹ پیڈ اوپن ہو گیا. تو ہم نے مین ڈومین کا جو یو آر ایل ہے نا, مین ڈومین کا, اس کے ہم نے بیک لنک بنانی ہے پہلے. تو پہلے میں اس کے بیک لنک بنانے لگا ہوں, نیکڈ بیک لنک بنانے لگا ہوں. اگر میں کہیں ڈائریکٹ یہی یو آر ایل پیس کروں گا تو لنک اس پہ ڈائریکٹ, اس اینکر بھی اس کو رکھوں گا اور یو آر ایل بھی اس پہ ڈالوں گا, تو اس کو نیکڈ بیک لنک کہتے ہیں. تو میں بیک لنک لگاتا ہوں. ریڈ اپنی ویب سائٹ کا نیم ادھر میں نے ڈال دیا.
लिंक लग गया। अब आगे जो बात है ना, समझने की बात है, मैंने अपनी वेबसाइट का तो लिंक डाल दिया, लेकिन मैंने किसी ब्रांड वेबसाइट का भी नेम साथ में डालना है। वो क्यों डालना है ब्रांड वेबसाइट का, वो मैं आपको बताता हूँ। ब्रांड वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट, जैसे कि एपीके प्योर हो गई है, हमने किसी कंपटीटर का लिंक नहीं डालना, जैसे कि एपीके सनी हो गया, टेक बिग हो गया, हमने इनका लिंक बिल्कुल भी नहीं डालना, क्योंकि ये हमारे कंपटीटर है। हमने किसी ब्रांड वेबसाइट का डालना है। तो मैं ब्रांड वेबसाइट को ओपन करने लगा हूँ, एपीके प्योर को। एपीके प्योर को ओपन मैंने किया, तो उसका भी साथ मैंने लिंक डाल देना है। ये मैंने क्यों डाला है एपीके प्योर का लिंक, ये मैं आपको बताता हूँ। ये मैंने इसलिए डाला है कि गूगल ये ना समझे कि ये आई मोड एपीके वाले ने बैकलिंक बनाया है, ये किसी ऑफिशियल वेबसाइट ने बैकलिंक बनाया है। ठीक हो गया। तो ये हमारा लिंक ओके हो गया। इसके बाद हमने पिक्चर लगानी है। ये पिक्चर, वो जो मैंने कवर पिक्चर लगाई थी, स्क्रीनशॉट लिया था अपनी वेबसाइट का, वही मैंने इधर लगा देना है, आई मोड एपीके वही लगा दिया है। इसके बाद मैंने कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, कैटेगरी, क्योंकि हमारी वेबसाइट गेमिंग पे है, तो हमने गेमिंग वाली कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, और हमने टैग देने हैं। और टैग आई मोड एपीके, आई मोड एपीके का मैंने टैग दे दिया, मोड एपीके का मैंने दे दिया। और फिर मैं पब्लिश करने लगा हूँ इस आर्टिकल को, और ये पब्लिश हो रहा है आपके सामने, सेम जैसे फॉलो वेबसाइट ने लिंक बनाया था उसी तरह हमारा बैक लिंक बन जाएगा। तो ये मैंने बनाया, मेन डोमेन का बैक लिंक बनाया। अब मैं पोस्टों का बनाऊंगा, वो बात आपने समझनी है, वो इससे थोड़ा बहुत डिफरेंट है। तो ये पब्लिश हो रहा है। ये आर्टिकल पब्लिश हो रहा है। पब्लिश होने में थोड़ा बहुत टाइम ले रहा है। आपके सामने मैं पब्लिश कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह ये पब्लिश हो जाता है। तो आप लोगों ने परेशान बिल्कुल नहीं होना। ठीक हो गया, ये पब्लिश हो जाएगा। मैं आपको ये चेक करवाता हूँ जो ही पब्लिश होता है। उसके बाद हमने बैकलिंक प्रोफाइल पे गए थे, अब हमने ऑर्गेनिक सर्च चेक करनी है, इसकी कौन कौन सी पोस्ट टॉप पे है। तो हमने, क्योंकि आप पोस्टों का बैकलिंक बनाना है, इसकी ये वाला कीवर्ड हो गया, थॉप टीवी हो गया, एच स्ट्रीम हो गया, ओरियो टीवी हो गया, ये दूसरी पोजीशन पे है। तो मैं थॉप टीवी को ओपन करता हूँ, थॉप टीवी को चेक करता हूँ कोई इसके कितने बैकलिंक हैं और किस तरह से ये पोस्ट आप पे है, ये सारा कुछ मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इसकी रेफरेंस डोमेन जो है वो 83 है। तो मैं बैकलिंक प्रोफाइल पे क्लिक करता हूँ। आपके सामने इसके बैकलिंक शो हो गए हैं, तो मैंने कंटेंट वाले बैकलिंक निकालने हैं इससे, कंटेंट और इंग्लिश वाले।
یہ دیکھیں انہوں نے فورم بھی بنا رکھے ہیں، تو ہم نے فورم بالکل نہیں بنانے، ہم نے بنانے ہیں کنٹینٹ والے بیک لنک۔ تو دیکھیے انہوں نے یہ والا بھی بیک لنک بنایا ہے، ابھی ہم نے یہ بھی چیک کیا تھا، یاد آ رہا ہے۔ پہلے میں ادھر لاگ ان تھا، شاید میں نے بیک لنک بنایا تھا، تو اب میں اس لنک کو پوسٹوں کے لیے میں نے یہ بیک لنک نکالا ہے پوسٹ کے لیے۔ تو لائک میرے پاس جو میری سائٹ میں پوسٹ ہیں نا، لڈو کنگ ہو گئی، میں نے لڈو کنگ کا بیک لنک بنانا ہے، اگر اس کو رینک کرنا ہے مجھے، اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا، تو وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ابھی میں نے یوزر نیم رجسٹر کرنا ہے، اینڈرائڈ اے پی کے، اگر یہ اویلیبل ہوگا یوزر نیم تو لگ جائے گا۔ پاسورڈ دینا ہے میں نے اپنی طرف سے۔ موڈ اے پی کے میں نے یوزر نیم یوز، یہ دیکھیں رجسٹر سکسیزفلی، یو ہیو سینٹ ای میل، ای میل پہ ویریفیکیشن آئی ہوگی، وہ میں نے ویریفیکیشن کرنی ہے، تو اسپیم فولڈر میں شاید ہے، ادھر میرے سامنے تو نہیں آ رہی، اسپیم میں ہوگی، اسپیم میں آئی ہوئی ہے، تو میں ویریفیکیشن کلیئر کرتا ہوں، اس کے بعد میں بیک لنک بناتا ہوں۔ تو یہاں پلس والا بٹن میرے سامنے ہے، کیونکہ مجھے پتہ ہے پلس والے بٹن میں ہی لنک بنے گا ادھر، تو کریٹ میں بلاک کرتا ہوں، کریٹ بلاک کرنے لگا ہوں۔ کریٹ بلاک کرنے کے بعد میں نے یہ دیکھنے ٹائٹل ڈسکرپشن اور سارا کچھ، یہ کنٹینٹ والا سین آ گیا ہے۔ اب میں نے بنانا ہے لڈو کنگ کا، تو یہ بات سمجھنے کی ہے، میں نے ایسا نہیں کرنا کہ سیم ٹائٹل یہ والا اٹھا کے ڈال دینا ہے، نہیں، میں نے ایسا کنٹینٹ اٹھانا ہے کہ جس کو گوگل ریڈ بھی کرے، اور جو کنٹینٹ ہو ٹائٹل کے مطابق ہو کنٹینٹ، جیسا کہ لڈو کنگ، واٹ از لڈو کنگ، لڈو کنگ کیا ہے، تو ویب سائٹ کوئی ہمیں ملے گی اس طرح کی جو ہمیں کنٹینٹ پرووائڈ کرے گی، تو میں یہ اوپن کرتا ہوں اس ویب سائٹ کو۔ دیکھو ہاؤ ٹو پلے لڈو کنگ اینڈ واٹ آر دی ڈفرینٹ گیم موڈز، تو میں نے یہ والا ٹائٹل اٹھا لیا سیم، یہ ٹائٹل میں نے ڈال دیا، ٹائٹل آپ نے سیم ڈال دینا ہے، اور شارٹ ڈسکرپشن ہے، تو اس کو میں نے اسپن کرنا ہے، یہ میں نے شارٹ ڈسکرپشن اسپن کی ہے، اس کے بعد میں نے کنٹینٹ ڈالنا ہے، کنٹینٹ میں نے اٹھانا ہے اس کا کیپچا، پھر سے کلیئر کرنا ہے، ٹائٹل میں نے سیم ڈال دینا ہے، آپ نے یہ سارا کنٹینٹ اٹھانا ہے، تو میں اتنا کنٹینٹ اٹھا لیتا ہوں، اس کے بعد پبلش کرتا ہوں لنک، آپ نے سارا کنٹینٹ اٹھانا ہے، میں صرف سمجھانے کے لیے آپ کو یہ بیک لنک میں نے لنک یہ کریٹ کیا ہے۔ تو اب یہ میں پوسٹ کا لڈو کنگ کی پوسٹ کا میں نے لنک بنانا ہے، تو میں نے پیٹرن میں یہ ایڈ کرنا ہے، لڈو کنگ والی جو پوسٹ ہے اس کا میں نے سیم نیکٹ لگانا ہے، اوکے ہو گیا۔ پہلے ہم نے نیو ویب سائٹ کی نیکٹ بیک لنک بنانی ہے،
ڈائریکٹ ویب سائٹ کا نیکڈ بیک لنک ہم نے بنانے ہیں. اگر ہماری ویب سائٹ کو لائک 5 منتھ ہو گیا تو ہم نے 3 بیک لنک کریٹ کرنے ہیں. تو ایک ہم نے اپنی مین ڈومین کا بیک لنک کریٹ کرنا ہوگا, ایک ہم نے پوسٹ کا بیک لنک کریٹ کرنا ہوگا, اور ایک دوسری پوسٹ کا. مطلب رینڈملی پوسٹ چلنا ہے آپ نے, یہ نہیں کہ آپ نے لڈو کنگ کے ہی ڈیلی بیک لنک کریٹ کرنے ہیں. تو میں پہلے نیکڈ بیک لنک, آج میں نے نیکڈ بیک لنک بنا رہا ہوں, تو کل میں اس کا, آج میں HTTPS کے ساتھ اس کا بیک لنک بنا رہا ہوں. تو کل میں نے اگر بیک لنک اس کا بنانا ہے نا, تو میں نے HTTPS کے بغیر بنانا ہے, اور یہ میں پیٹرن بنا رہا ہوں ابھی آپ کے سامنے. تو اس کے بعد اگلے دن میں نے بیک لنک بنانا ہے, تو میں نے اینکر ٹیکسٹ لگانے ہیں. اینکر ٹیکسٹ وہ بھی ڈیفرنٹ میں نے لگانے ہیں, وہ میں نے AHRF سے اینکر ٹیکسٹ, جیسے کہ لڈو کنگ ہو گیا, لڈو کنگ ہو گیا, لڈو کنگ ڈاؤن لوڈ, لڈو کنگ ڈاؤن لوڈ APK, ڈاؤن لوڈ واچ. اس طرح سے یہ جتنے بھی مطلب اینکر ٹیکسٹ آپ نے لگانا ہے, پہلے تو آپ نے AHRF میں ایکسپلور کرنا ہے کہ لڈو کنگ کی کتنے کی ورڈ ہے سامنے آ رہے ہیں, تو انہیں پہ آپ نے 1 بیک لنک آپ نے لگانا ہے. تو ایک ہی, جیسے کہ لڈو کنگ APK آپ چاہ رہے ہیں کہ ہم نے اسی کو ہی رینک کرنا ہے, اسی کے اوپر ہی بیک لنک سارے کے سارے لگائیں, تو یہ اسپیم ہو جائے گا. تو اس طرح سے آپ کی ریشو بھی کنٹرول ہو جائے گی. آگے میں آپ کو ریشو کا بھی بتاتا ہوں, ریشو کس طرح سے کنٹرول ہوتی ہے اگر زیادہ بھی ہو جائے تو بیک لنک کی. تو میں نے نیکڈ بیک لنک بنانا ہے, نیکڈ بیک لنک سورس, میں نے لنک لگا دیا. اس کے بعد میں نے برانڈ ویب سائٹ کا, برانڈ ویب سائٹ کی بھی اسی پوسٹ کا, لڈو کنگ والی پوسٹ کا, ریلیونٹ پوسٹ کا. یہ نہیں کہ میں نے لڈو کنگ والا میں لنک بنا رہا ہوں اور میں برانڈ ویب سائٹ کا کائن ماسٹر کا میں لگا دیتا ہوں, ایسا بالکل نہیں کرنا. ڈاٹ ایم یہ موبائل کے لیے, تو اس کو میں نے ریموو کیا. اب میں برانڈ ویب سائٹ کا بھی لنک میں نے لگا دینا ہے. یہ بھی لگ گیا. اب ایک اور بات ہے سمجھنے کی, تو شاید جتنے بھی اولڈ ہیں اس گروپ میں انہیں بھی نہ پتا ہو اس بات کا, جو بات میں اب بتانے لگا ہوں آپ لوگوں کو. جو چیز مطلب گوگل لائک کرتا ہے, جو ہم بیک لنک میں اور ایک چیز ایڈ کرتے ہیں, تو وہ کیا چیز ہے, وہ ہم جو پکچر ایڈ کرتے ہیں, پکچر پر ہم اپنی ویب سائٹ کی جو پکچر ایڈ کرتے ہیں نا, تو پکچر پر ہم کاپی لنک ایڈریس والا اپنا لنک لگا دیتے ہیں. کاپی امیج کیا پہلے میں نے, کاپی امیج کر کے ہم نے لگا دی امیج تو ہم نے لگا دی. اس پر ہم نے, اس پر امیج پر اب ہم نے لنک لگانا ہے. وہ کون سا لگانا ہے لنک, وہ ہم نے اپنی ویب سائٹ کا کاپی امیج والا, کاپی امیج ایڈریس والا. ٹھیک ہو گیا. میں اس کو نیو ٹیب میں اوپن کرتا ہوں, تو یہ اس طرح سے آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی. تو جب ہم لنک لگائیں گے, یہ لنک لگ گیا. اب ہم اس پہ کلک کریں گے تو سیم اسی طرح ہمارے سامنے اوپن ہوگی. تو یہ ہم نے کیوں لگایا ہے, اور یہ ہم کیوں لگاتے ہیں, یہ اس لیے ہم لگاتے ہیں کہ گوگل جو امیج والے کاپی امیج والے ایڈریس کی جو لنک ہے نا, اس کی جو اتھارٹی ہے نا, وہ 100%, 100/100 ہے. مطلب گوگل اس کی اتھارٹی 100/100 ہمیں دیتا ہے. تو یہ کم لوگ کنٹینٹ میں یہ امیج والا لنک لگاتے ہیں. ہم نے ایک اینکر لگایا یا نیکڈ لگایا, اس کے بعد ہم نے امیج والا لنک بھی اسی پوسٹ کا ہم نے لازمی لگانا ہے. اور یہ ہو گیا. اس کے بعد ہم نے سیم اب کیٹیگری وہی نیمنگ, اس کے بعد ہم نے ٹیگ دینے ہیں. یہ ٹیگ ہو گیا. اب ہم نے امیج لگانی ہے. امیج ہم نے اب ہم نے امیج جو لگانی ہے نا, وہ ہم نے لگانی ہے لڈو کنگ کی. اگر ہم امیج نہیں لگائیں گے تو ہمارا لنک پبلش نہیں ہوگا. امیج بھی لگ گئی ہے. اب سارا کچھ اوکے ہے, آپ چیک کر لیں. لنک بھی لگ گیا ہے. تو اب ہم
پبلش کرنے لگے ہیں، انشاءاللہ پبلش ہو جائے گا. تو یہ الحمدللہ لنک پبلش ہو گیا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ ریلیونٹ ہم نے بیک لنک بنایا ہے. دیکھیں یہ لڈو کنگ کا ہم نے لنک بھی ادھر لڈو کنگ کا لگایا ہے اور کنٹینٹ بھی سارا لڈو کنگ کا ہے. یہ ہمارا ریلیونٹ بیک لنک ہو گیا. ہم نے اس طرح سے ریلیونٹ بیک لنک بنانے ہیں. ٹھیک ہو گیا. یہ کنٹینٹ والا ہم نے بیک لنک بنا لیا ہے پوسٹ کا. اب میں آپ کو ایچ ایف میں ایک بات سمجھاتا ہوں جو آپ نے پریکٹیکل لازمی کرنی ہے، لازمی اس کو آپ نے سمجھنا ہے. آپ لوگوں نے اگر آپ اس بات کو سمجھیں گے، اس طرح سے آپ چلیں گے تو آپ کی ویب سائٹ رینک ہوگی. لیکن میں یہ 100 اور 100 کہہ سکتا ہوں کہ یہ کم لوگوں کو پتا ہوگی یہ والی بات. مطلب پروفیشنل جو لوگ ہوتے ہیں انہیں کو پتا ہوتا ہے کہ اس طرح سے وہی کام کرتے ہیں کہ جو بیک لنک پروفائل پہ ہم آئیں اور نیچے آئیں گے، ڈائریکٹ نیچے آئیں گے تو ہم چیک کریں گے تو اس ویب سائٹ کی جو بیک لنک کی ریشو ہے نا وہ کیا ہے، کتنی ریشو اتنے رکھی ہوئی ہے اور ہمیں کتنی ریشو رکھنی چاہیے. تو اس کے جو دیکھیں میں نے پہلے آپ کو کہا تھا کہ نیکڈ بیک لنک اوپر ہونا چاہیے مین ویب سائٹ کے. انہوں نے سیم نیکڈ بیک لنک اوپر رکھا ہے. اس کے بعد انہوں نے HTTPS والا رکھا ہے، HTTPS والے کے بیک لنک بنائے ہیں. اس کے بعد انہوں نے اینکر ٹیکسٹ بنائے ہیں، سیم اینکر ٹیکسٹ. یہ دیکھیے ڈیفرنٹ اینکر ٹیکسٹ والے بنائے ہیں. تو 186 بیک لنک انہوں نے بنائے ہیں مین HTTPS کے ساتھ. اس کی 6% ہے. اگر یہ 6% کی جگہ 50% ہوتی تو ہم کیا کرتے؟ ہمیں گوگل کے مطابق تو 1% کرنی چاہیے. وہ 1% کیسے ہوگی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اگر یہاں یہ 6% ہے، 6 سے ہم نے نیچے لانا ہے تو ہم نے کیسے کرنا ہے؟ یہ جو اے پی کے سنی والا URL ہے نا، اس کو ہم نے ڈیفرنٹ کی ورڈ میں یوز کرنا ہے. ڈیفرنٹ کی ورڈ لائک جیسے ڈاؤن لوڈ ہو گیا، واچ ہو گیا، کلک ہیئر ہو گیا، موڈ اے پی کی ہو گیا. ڈیفرنٹ اینکر پہ ہم نے اس کا URL لگانا ہے تو اس کی جو ریشو ہے وہ ڈاؤن ہو جائے گی. اس طرح سے اگر ہم جاتے ہیں اس کی جو پوسٹ رینک ہے نا، اس کی جو پوسٹ رینک ہے ہم وہ دیکھتے ہیں تھوپ ٹی وی والی. انہوں نے وہاں کیا کر رکھا ہے وہ بھی آپ کو میں دکھاتا ہوں. پوسٹ کو رینک کرنے کا طریقہ بھی یہی ہے. پوسٹ کو رینک کرنے کا جو طریقہ ہے اس کی میں ریشو چیک کرتا ہوں کہ انہوں نے مین URL کے کتنی بیک لنک بنائے ہیں. دیکھیں تھوپ ٹی وی کے ساتھ انہوں نے 44 بیک لنک بنائے ہیں. 45% ہے ریشو ان کی. بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے. اگر یہ 10% سے نیچے آ جاتے، 1%، 2% آ جاتے تو ان کی پوسٹ فرسٹ نمبر پہ ہوتی. اور دوسرا ہو گیا نیکڈ بیک لنک جو انہوں نے بنایا تھوپ ٹی وی کا، یہ 12% ہے. یہ بھی بہت زیادہ ہے میرے مطابق. الحمدللہ میں اپنی ویب سائٹ کی ریشو ایسے کنٹرول کرتا ہوں کہ 1% کرتا ہوں. اور الحمدللہ میری ویب سائٹ کا جو گراف ہے نا وہ ہمیشہ اوپر جاتا ہے. اور آپ لوگوں نے بھی ایسے ہی کرنا ہے کہ 1% کرنا ہے. کہ اگر یہ زیادہ ہو گیا تھوپ ٹی وی کا جو اینکر ہے نا اس کی ریشو زیادہ ہے، اس کو کم کرنے کے لیے یہی URL جو ہے نا HTTPS کے ساتھ apksunny.com تھوپ ٹی وی، تو یہی URL آپ نے ڈیفرنٹ کی ورڈ میں یوز کرنا ہے. تھوپ ٹی وی کی آپ نے href میں ڈالنا ہے، href میں ڈالنا ہے تھوپ ٹی وی والا کی ورڈ. اس کے جتنے ہی آپ کو یہ کی ورڈ ملیں گے ویو آل کریں گے سب پہ آپ نے ایک ایک اینکر لگانا ہے. تو آپ کی ایک بیک لنک جب آپ بنائیں گے تو ریشو آپ کی نیچے آ جائے گی. آپ نے یہ نہیں کرنا کہ اس نے بھی سیم ایسا کیا تھوپ ٹی وی کو رینک کرنے کے لیے تھوپ ٹی وی پر ہی اس نے لنک لگائے لیکن اس نے تھوڑی بہت گیس پوسٹنگ لی ہے جس کی وجہ سے اس کی پوسٹ تھوڑی بہت رینک ہوئی ہے. لیکن اگر یہ اس طرح سے چلتا جیسے میں بتا رہا ہوں کہ کیورڈ اسٹفنگ نہ کرتا تو اس کی پوسٹ فرسٹ نمبر پہ ہوتی. اب ہم نے لنک تو بنانا سیکھ لیا ہے. اس کے بعد ریشو کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں یہ والا پیٹرن یوز کرنا ہوگا. تو مین لنک کے جو ہم نے اس کے جو اینکر دینے ہیں وہ بھی ہم نے یہی دینے ہیں. آئی لوڈ اے پی کے ہو گیا، جیسے ڈاؤن لوڈ ہو گیا، واچ ہو گیا. اس طرح سے ہم نے ڈیفرنٹ کی ورڈ کے بھی مین ڈومین کے بھی بیک لنک ڈیفرنٹ کی ورڈ پہ لگانے ہیں. تو
پوسٹ کو رینک کرنے کے لیے یہ والا پیٹرن ہے. اوکے ہو گیا. تو اب ہم آتے ہیں گیسٹ پوسٹ کی طرف آتے ہیں. گیسٹ پوسٹ آپ مجھے کمنٹس میں بتائیں کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے. جی آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے. یس یس. اوکے. اب ہم گیسٹ پوسٹ کی طرف آتے ہیں. گیسٹ پوسٹ ہم کیوں لگاتے ہیں پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ گیسٹ پوسٹ ہم کس لیے لگاتے ہیں. گیسٹ پوسٹ ہم اس لیے لگاتے ہیں کہ ہماری جو وہ ویب سائٹ ہے نا اس کو رینک کرنے کے لیے گیسٹ پوسٹ بھی لازمی ہوتی ہے. اگر ہم مینول بیک لنک بناتے ہیں تو ہماری پوسٹ تب بھی رینک نہیں ہوتی, سیکنڈ پیج پہ آ جاتی ہے یا نیچے رک جاتی ہے. تو اس کے لیے ہم گیسٹ پوسٹ لگاتے ہیں. لائک گیسٹ پوسٹ ہم رینک ویب سائٹ سے ہی لیتے ہیں. تو جس پہ یوزر آ رہا ہوتا ہے, آرگینک یوزر آ رہا ہوتا ہے, تو آرگینک یوزر آ رہا ہوتا ہے اس کے بعد ہم نے اس سائٹ کی چیک کرنا ہے کہ کس پوسٹ پہ آرگینک یوزر آ رہا ہے. ہم نے بھی اسی پوسٹ پہ ہی بیک لنک لینا ہے. لائک اگر ہم اے پی کے سنی سے بیک لنک لیتے ہیں, گیسٹ پوسٹ لیتے ہیں, تو اے پی کے سنی سے ہم اگر بیک لنک لیتے ہیں تو ہم چیک کریں گے اس کی آرگینک سرچ میں کون سی پوسٹیں آ رہی ہیں. اگر یہ ہم چیک کرتے ہیں تھوک ٹی وی آ رہی ہے, تھوک ٹی وی اگر آ رہی ہے تو ہم اس کی تھوک ٹی وی والی پوسٹ میں بیک لنک ہم اپنا لیں گے, کیونکہ یہ رینک ہے نا اس کی ادھر تھوڑا بہت یوزر آ رہا ہے آرگینک. تو ادھر ہم اپنا اینکر ٹیکسٹ یا کوئی بھی تھوک ٹی وی والا لنک لگائیں گے سیم ریلیونٹ. یہ نہیں کہ ہم نے لڈو کنگ والا یہیں لگوا لیا, ایسے نہیں کرنا. تھوک ٹی وی والا اگر ہم تھوک ٹی وی والے پہ بیک لنک لگوا رہے ہیں تو ہماری بھی پوسٹ ریلیونٹ ہونی چاہیے تھوک ٹی وی کی. اگر ہم ادھر تھوک ٹی وی اے پی کے پہ یا نیکڈ لگوا رہے ہیں تو ریشو کے مطابق ہم دیکھیں گے کہ ہماری ریشو کتنی ہے. بیک لنک ہم نے مینولی بنائے ہیں, ہماری پوسٹ دوسرے پیج پہ آئے اور آگے نہیں آ رہی, اسٹک ہو گئی ہے, تو اس کے بعد ہم نے گیس پوسٹ لینی ہے, ایک دو گیس پوسٹ لینی ہے. تو کیسے لینی ہے گیس پوسٹ, ان لوگوں سے ہم نے کیسے کنٹیکٹ کرنا ہے وہ میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں کہ ہم نے کیسے گیس پوسٹ لینی ہے. ہم اس ویب سائٹ کو اوپن کریں گے, کنٹیکٹ میں جائیں گے. کنٹیکٹ میں جانے کے بعد یہ دیکھیں یہاں نیم لکھنا ہے سمیع خان. میں نے کوئی مخصوص ای میل اپنا بنانا ہے جس کے لیے میں نے میل کرنی ہے گیس پوسٹ کے لیے. اس کو دوبارہ میں نے چیک کرنا ہوگا کہ مجھے میل دوبارہ ان کی آئی ہے, ریسیو ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. تو ادھر میں نے ویب سائٹ کے گیس پوسٹ آن اے پی کے سنی, تو ادھر میں نے ان کو لکھنا ہے نیڈ گیس پوسٹ آن یور ویب سائٹ. تو میں نے ایک بہت بڑی ڈسکرپشن بنا رکھی ہے, وہ میرے پاس سیو ہے, اسی سے میں پھر ان لوگوں کو گیس پوسٹ کے لیے میں ریکویسٹ کرتا ہوں. تو وہ بھی میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گا. تو یہ ایرر ہے, یہ ان کو نہیں جا رہا ہے, یہ شاید انہوں نے کنٹیکٹ والا جو ہے سین جی آف کر رکھا ہوا ہے. تو اس کے لیے ہمیں پھر ایسا کرنا ہوگا. اور کیا طریقہ ہے ان لوگوں سے کنٹیکٹ کرنے کا؟ یہ طریقہ ہے کہ ان کے جو سوشل پیج بنے ہوئے ہیں نا اس پہ ہم نے کنٹیکٹ کرنا ہے ان لوگوں کے ساتھ. یہ سوشل پیج یہ بھی ان کا نہیں اوپن ہو رہا. پھر ہم نے اگر لائک ہم نے لڈو کنگ کی لینی ہے تو آرگینک میں ہم چیک کریں گے کہ لڈو کنگ کی پوسٹ پہ کون کون سی ویب سائٹ ٹاپ پہ ہیں. تو ہم یہ سرچ کریں گے, یہ انڈیا کا کی ورڈ ہے تو ہم ادھر بھی انڈیا سلیکٹ کریں گے. سرچ میں انڈیا سلیکٹ ہے پہلے, تو انڈیا ہی میں نے سلیکٹ کیا. کیپچا آ گیا, کیپچا میں نے کلیئر کیا. اس کے بعد یہ ٹاپ والی ویب سائٹ آ گئی لڈو کنگ موڈ اے پی کی, کیونکہ موڈ اے پی کے پہ زیادہ ٹریفک ہے اس لیے میں نے یہ اوپر والی ویب سائٹ آ گئی. تو جیسے یہ اے پی کے لو آ گئی, اے پی کے لو والے سے میں نے اگر کنٹیکٹ کرنا ہے, اس کو کہنا ہے کہ مجھے یہ والا بیک لنک چاہیے, تو اس کے کنٹیکٹ میں جاؤں گا. میں اس کا میل ہے, اس کے میل پہ میں
मेल भेजूँगा, इसको मेल करूँगा कि मुझे गैस पोस्ट चाहिए, कंपोज़ करूँगा। तो सब्जेक्ट मेरे पास एक डिस्क्रिप्शन मौजूद है, मैं वो आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगा। वो मैं उठाता हूँ, ये वाली डिस्क्रिप्शन है। कॉपी नहीं हुई, ठीक हो गया। अब मैंने ये गेस्ट पोस्ट ऑन वेबसाइट, इसको कॉपी करके इधर डालना है मैंने, सब्जेक्ट वाली इधर वेबसाइट वाली जगह पे। तो इधर मैंने वेबसाइट का, जिस वेबसाइट को मैं कांटेक्ट कर रहा हूँ उसका मैंने नेम लिखना है APK लो। और ये मैंने डिस्क्रिप्शन अपनी तरफ से बनाई हुई थी, सबको मैं यही सेंड करता हूँ। तो ये इसको रिक्वेस्ट चली गई है, अब ये देखेगा और मुझसे कांटेक्ट करेगा। उसके बाद मैंने इसको टच करना है, फेसबुक पे भी लाजमी टच करना है। ये नहीं मैंने मेल कर दिया और आगे मैंने कुछ नहीं करना। और गेस्ट पोस्ट आपको किन वेबसाइट पे लेनी लेनी चाहिए ये मैं आपको बता दूं। जो जिसका सिमिलर शो हो रहा हो, मतलब वो गूगल के सामने ट्रस्ट फ्लो होती है, जिसका सिमिलर वेब शो हो रहा हो और ऑर्गेनिक में ट्रैफिक भी हो। जिसका सिमिलर वेब शो ना हो रहा हो तो आपने उस पर गेस्ट पोस्ट नहीं लेनी। तो मैं इसका सिमिलर वेब एक्सटेंशन है ये चेक करता हूँ, शो हो रहा है तो मैं इस पर लिंक ले लेता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस वेबसाइट के ओनर को भी जानता हूँ और मेरे साथ कांटेक्ट में और मेरे दोस्त इंडिया के हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं गेस्ट पोस्ट जो लेता हूँ ना, तो मेरे मोबाइल में इतनी पाकिस्तानी कांटेक्ट नहीं है जितनी अदर कंट्रीज़ की हैं। 300 प्लस मेरे पास कांटेक्ट सेम है, व्हाट्सएप है। तो मैं मेल करता हूँ और उनसे व्हाट्सएप ले लेता हूँ और फिर मैं लिंक ले लेता हूँ और उनके साथ डिटेल में बात करता हूँ, उनका नंबर सेव करता हूँ। नंबर सेव करने के बाद वो मेरा अगर लिंक रिमूव करते हैं तो मेरे पास उनका नंबर होता है, मैं उनसे बात करता हूँ, कॉल कर देता हूँ कि भाई मेरा लिंक क्यों रिमूव किया। रिमूव भी कर जाते हैं लेकिन अक्सर लोग रिमूव नहीं करते। तो ये होगी गेस्ट पोस्ट। तो आप अब सब बताएं कि आप लोगों को लेक्चर की समझ आई है कि नहीं आई। नहीं, आपने आर्टिकल डायरेक्ट पोस्ट नहीं करना, आपने स्पिन करना है आर्टिकल। स्पिन इसलिए करना है कि क्योंकि आपने गूगल के सामने ये नहीं कि किसी वेबसाइट का आपने उठा लिया और पेस्ट कर दिया, तो हमने अपनी तरफ से स्पिन करके डाल देना है। मैं भी अक्सर जो लिंक बनाता हूँ मैं वो स्पिन करके ही मैं बनाता हूँ, आर्टिकल स्पिन करके ही मैं कंटेक्चुअल बैक लिंक में डाल देता हूँ, फिर अपना लिंक लगा देता हूँ, फिर मैं पब्लिश करता हूँ। वो ऐसे पता चलेगा कि गैस पोस्ट आपकी रिमूव हो गई है, वो आप चेक करेंगे। जिस पोस्ट से लाइक, अगर आपने लड्डू किंग वाली पोस्ट से बैक लिंक लिया है ना, उसकी लड्डू किंग वाली पोस्ट है, तो आप अपने पास डेटे में सेव रखेंगे। तो बाद में आप हर वीक चेक करते रहेंगे कि मेरा लिंक एक्टिव है कि नहीं। आपने जो एंकर यहाँ लगाया है, लाइक लड्डू किंग मोड एपी के यहाँ आपने एंकर लगाया है और आपने 1 वीक में चेक किया आपका नहीं लगा हुआ, रिमूव हो गया है, तो आपने दोबारा उससे कांटेक्ट करना है, भाई मैंने आपको पे किया हुआ था, आपने मेरा लिंक रिमूव कर दिया। तो इस तरह से आपको पता चलेगा कि आपका लिंक रिमूव हुआ है कि नहीं हुआ। यस, रीराइट आपने करना है, स्पिन मीन्स रीराइट कर लेना है। भंवर लाल समी भाई, टारगेट कीवर्ड पे कितनी परसेंट एंकर रेशियो रखे। भाई आपने रेशियो जो रखनी है टारगेट कीवर्ड पे वो आपने 1 ही करनी है, मतलब 10 से नीचे ही आपने करनी है आपकी। पहले तो आप 1% पे ले आए, कोशिश करें 1% पे नहीं ले आ सकते तो 10% से नीचे होनी चाहिए, फिर भी आपकी वेबसाइट पोस्ट इंशाल्लाह रैंक होगी। आप जिस भाई ने भी सवाल करना है वो मुझसे सवाल कर सकते हैं। और दूसरा मुझे ये बता दें कैंडली, आप लोगों को समझ आ गई है लेक्चर की, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था लेक्चर देने का। तो इंशाल्लाह आगे अगर मुझे मौका मिला तो एक्सपीरियंस के साथ, आज मैं जैसे लाइव आया हूँ तो दोबारा कभी लाइव आऊँगा और आप लोगों को समझा दूंगा। और इंशाल्लाह आप लोगों के साथ कांटेक्ट में रहूँगा। अगर किसी के साथ ऑफ पेज का कोई भी इशू होगा तो वो मैं सब भाइयों को, इंशाल्लाह सब भाइयों की हेल्प करूँगा। ये
गैस पोस्ट के लिए पे करना होता है, गैस पोस्ट के लिए पे करना होता है सर। गैस पोस्ट के लिए पे करना होता है आपको। तो जो ही आप उन लोगों से कांटेक्ट करते हैं तो वो आपको रेट बताते हैं कि हम अगर उसकी 1 मिलियन ट्रैफिक है तो वो आपको बताएंगे। मैं आपको एक चलो रेट के हवाले से भी बता दूंगा, आपको आइडिया हो जाएगा। अगर उनकी 1 मिलियन की ट्रैफिक क्यों ना है, तो आपने 1 मिलियन की ट्रैफिक वालों को आपने तकरीबन बताना है कोई $30 से $25, और इससे ज़्यादा आप लोगों ने नहीं देना उनको। हम भी ऐसे पे करते हैं, वो आपको बताएंगे हम $100 लेते हैं, $200 लेते हैं। तो आपने उनसे ये बातें भी लाजमी करनी है कि हमारा परमानेंट बैकलिंक होगा और रिमूव भी नहीं होगा और डू फॉलो बैकलिंक होगा। So, सर जी एंकर बैकलिंक भी समझा दें प्लीज करके। सर जी एंकर बैकलिंक, एंकर वाले बैकलिंक मैं आपको ठीक हो गया। एक एंकर वाला भी बैकलिंक मैं आपको समझा देता हूँ। वो भी आप लोगों ने सेम ऐसे ही करना है जैसे ये मैंने बैकलिंक बनाया था ना, ठीक हो गया। इसमें अगर मैं दूसरा कोई बैकलिंक क्रिएट करता हूँ, तो अगर किसी और वेबसाइट के लिए लाइक मैं क्रिएट करने लगा हूँ, तो आप लोगों ने सेम कंटेंट ऐसे ही डालना है। कंटेंट डालने के बाद आपने जैसे मैंने यहाँ नेकेड बैकलिंक लगाया, तो आपने यहाँ जैसे कि लड्डू किंग मोड एपी के डाउनलोड पे आपने एंकर लगाना है फर्स्ट, तो यहाँ डाउनलोड पे ही उस एंकर पे लगाना है। तो जो आपकी ब्रांड वेबसाइट है जैसे कि एपी के प्योर है, तो मैं एपी के प्योर का भी एंकर लगाऊंगा। अगर मैंने अपना एंकर लगाया एपी के प्योर का भी, ब्रांड वेबसाइट का भी मैंने एंकर लगाना है। अगर मैं अपना नेकेड लगा रहा हूँ उसका भी नेकेड लगाऊंगा। और एंकर में भी मैंने ये इमेज वाला लिंक लाजमी ये मैंने लगाना है। जैसे ये देखिए मैंने अब क्लिक किया, ये इसकी जो अथॉरिटी है 100/100 है, और इससे हमारी साइट को रैंक हो जाती है। तो ये अथॉरिटी मूव होती है हमारी वेबसाइट को, उस वेबसाइट का पूरा जूस मिल जाता है। जी सर, वेब 2.0 अच्छे हैं। यस, अगर आप वेब 2.0 भी बनाते हैं वो भी चल सकते हैं, वो भी क्योंकि सब डोमेन की तरह होते हैं। और वो भी कंटेक्चुअल, जैसे बैकलिंक कोई इस तरह का कोई सीन नहीं होता जैसे कोई स्पैम बैकलिंक, वो भी अच्छे होते हैं। हाँ, लेकिन आपने ऐसा करना है ज़रूर, अगर आप वेब 2.0 बना रहे हैं उसके पीछे आप लोगों ने बैकलिंक क्रिएट करने हैं उसी बैकलिंक के। जैसे लाइक ये मेरा वेब 2 पॉइंट है, ये वाला लिंक मेरा वेब 2 पॉइंट फॉर एग्जांपल बैक लिंक है। तो इसके मैंने पीछे बैक लिंक बनाने हैं। पीछे बैक लिंक क्यों बनाने हैं, तो सब डोमेन की जो पावर होगी ना वो जीरो होगी। तो अगर आप बैकलिंक बनाएंगे पीछे, उसकी थोड़ी बहुत अथॉरिटी होगी, और अथॉरिटी की वजह से वो इंडेक्स भी जल्दी हो जाएगा और आपकी वेबसाइट को जल्दी बूस्ट मिलेगा। वेब 2 पॉइंट के आपने पीछे बैकलिंक लाजमी बनाने हैं। हम भी ऐसा ही कहते हैं। अगर वेब 2.0 बनाते हैं तो उसके जैसे कि विक्स हो गई, तो विक्स के हम पीछे बैकलिंक बनाते हैं। सर्च अगर एचरेफ ना हो तो देन हमें किस तरह पता चलेगा कौन सी साइट पर लिंक लगाए, मीन हमारा कंप्यूटर के लिंक का। वो आप ऐसा कहीं एचरेफ की जगह आप सैमरिश ले लें, उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपके कंप्यूटर ने कौन से बैकलिंक बनाए हैं। आप उधर से साइट एक्सप्लोर कर सकते हैं। सर डू फॉलो और नो फॉलो कैसे क्रिएट करेंगे? डू फॉलो बैक लिंक हो या नो फॉलो बैक लिंक, क्रिएट करने का एक ही तरीका है, बस वो आपने कैटेगरी डू फॉलो और नो फॉलो वाली सिलेक्ट करनी है। ठीक हो गया। ये बैक लिंक पे जब हम जाते हैं तो वहाँ लिंक टाइप में जाएंगे। लिंक टाइप में ये डू फॉलो वाली कैटेगरी है, तो हमारे सामने सब के सब डू फॉलो बैक लिंक शो हो जाएंगे। अगर हम नो फॉलो बैक लिंक बनाने लगे हैं तो नो फॉलो पे क्लिक करेंगे, सारे के सारे नो फॉलो हमारे सामने शो हो जाएंगे। और हम तरीकाकार वही है दोनों का बैकलिंक बनाने का।
ریشو آپ لوگوں نے لازمی کنٹرول کرنی ہے، جیسے میں بتا رہا ہوں نا، اسی پیٹرن کے مطابق آپ لوگوں نے چلنا ہے. نیو ویب سائٹ کے لیے اسی پیٹرن کے مطابق آپ چلیں. تو اگر آج آپ لوگوں نے ویب سائٹ رجسٹر کی، 2 منتھ کے بعد آپ بیک لنک اس کے سٹارٹ کریں، ایک بیک لنک، تو دوسرے منتھ 2 کر دیں، تیسرے منتھ اسی طرح 3 کر دیں. تو آپ جب آپ کی ویب سائٹ کو 5 منتھ ہو جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کا کوئی نہ کوئی کی ورڈ نکل آئے گا، اور انشاءاللہ آپ کی ریفرنگ ڈومینیں بھی، اگر آپ 1 منتھ میں ایک بیک لنک بناتے ہیں تو 1 منتھ میں 30 بیک لنک تو ہو جائیں گے، دوسرے منتھ پھر وہ 60 ہو جائیں گے، اس طرح تیسرے منتھ 90 ہو جائیں گے. اس طرح سے تو آپ کی ویب سائٹ کو بھی ڈومین اتھارٹی بھی اچھی خاصی ہو جائے گی، اور یو آر بھی اچھا خاصا ہو جائے گا، اور انشاءاللہ آپ کی ویب سائٹ رینک ہو جائے گی اگر آپ اسی پیٹرن کے مطابق چلیں گے. ریشو اسی طرح کنٹرول ہوگی جیسے میں نے یہ پیٹرن بتا دیا. اگر زیادہ ہو جاتی ہے تو آپ ڈیفرنٹ اینکر ٹیکس لگائیں تو وہ کنٹرول ہو جائے گی، نیچے آ جائے گی، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے. Sir, I have a few questions. One, if you have saw post, then from which post I have to start backlinking to how many backlink require for each post. آپ ایسا کہیں گے، آپ اپنی سائٹ کو ایکسپلور کریں گے. ایکسپلور کرنے کے بعد جو آپ 2 منتھ کے بعد اگر آپ کی نیو ویب سائٹ ہے، اگر اولڈ ویب سائٹ ہے، آپ اس کو چیک کرتے ہیں، آپ اس تو اس کو ایچ ریف میں چیک کرتے ہیں، آرگینک کی ورڈ اس کے کتنے نکلے ہوئے ہیں. جو آرگینک کی ورڈ اس کے نکلے ہوئے ہیں نا، تو آپ نے فرسٹ انہیں کے بیک لنک بنانے ہیں. تو وہ آپ کو آپ کے سامنے 5 پوسٹیں شو ہو جائیں گی آرگینک میں. تو آپ نے انہیں کے بیک لنک سٹارٹ کرنے ہیں. پیٹرن یہی یوز کرنا ہے جو میں نے بتایا ہے. اگر مینول بیک لنک ایسے گوگل مینول بیک لنک بھی کریٹ کرتا ہے، آٹو بیک لنک بھی کریٹ ہو جاتے ہیں، تو ان کی بھی ریشو بہت زیادہ ہو جاتی ہے. لیکن آپ لوگوں نے گھبرانا نہیں ہے. تو آپ لوگوں نے اسی پیٹرن کے مطابق جو میں نے بتایا ہے نا، تو وہ ریشو ڈاؤن ہو جائے گی. اس طرح سے آپ ریشو ڈاؤن کر سکتے ہیں اگر آٹو ریشو زیادہ ہو بھی جاتی ہے تو. سر جی، ہم ایک دن میں کتنی پوسٹ کے بیک لنک لگا سکتے ہیں؟ وہ آپ کی سائٹ کی ایج پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے ایج پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ ڈیلی کے کتنے بیک لنک لگا سکتے ہیں. اگر آپ کی سائٹ اولڈ ہے، 7 منتھ ہو گئے آپ کی ویب سائٹ کو، تو آپ 5 بیک لنک کریٹ کر سکتے ہیں اپنی ویب سائٹ کے لیے ڈیلی، وہ بھی رینڈملی پوسٹ کے. ایک ہی پوسٹ کو آپ نے ٹارگٹ نہیں کرنا. اور کوشچن ہے کسی بھائی کا تو آپ پوچھ لیں. جی، آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ کے ساتھ کوئی ایشو آئے اور آپ کو کہیں سمجھ نہ لگے. آپ جب ایکسپلور کریں بیک لنک تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. سر، فورم بیک لنک خراب ہے کیا؟ ہاں جی بھائی، فورم بیک لنک اسپیم والے بیک لنک ہوتے ہیں. ہم نے کبھی بھی اپنی ویب سائٹ کے لیے فورم بلاگ اسپاٹ کمنٹ ہو گئے، جو بلاگ اسپاٹ والے کمنٹس ہو گئے، اور پروفائل بیک لنک ہو گئی، یہ ہم نے کبھی بھی نہیں بنایا. اگر ہم بناتے ہیں تو صرف کنٹینٹ والے بیک لنک بناتے ہیں. اگر ہم یہ بیک لنک بناتے ہیں، ہم نے ایک دفعہ، میں نے جب سٹارٹ کیا تھا، بلاگنگ سٹارٹ کی تھی، تب میں نے تو آف پیج میں کر رہا تھا، تو میں فالو ویب سائٹ کو فالو کرتا گیا. تو میں نے فورم بھی بنایا، بلاگ اسپاٹ بھی بنایا، سارا کچھ بنایا. اور میں اس چیز کا بھی خیال کرتا تھا کہ
جو بیک لنک ہے نا ان کا اسپیم اسکور بھی کم ہونا چاہیے، 5 سے کم ہونا چاہیے، یہ میں چیک کرتا تھا موز میں، تو سارا کچھ میں کرتا تھا، لیکن پھر بھی میری سائٹ رینک نہیں ہوتی تھی، میں پریشان تھا کہ یہ کیا ایشو ہے۔ پھر سر نے بتایا کہ آپ غلطی کر رہے ہیں، آپ کنٹینٹ والے بیک لنک بنائیں، فورم والے بیک لنک ریموو ہو جاتے ہیں بعد میں۔ تو میں نے پھر موز میں نے کوئی سپیم چیک بھی نہیں کیا کسی بھی لنک کا، میں نے فالو کا دیکھا ہوا تھا، وہ 80+ والا بھی سپیم سکور والا بیک لنک انہوں نے بنایا ہوا تھا، تو پھر میں یہ چیز میں نے چیک کرنا چھوڑ دی، پھر میں کی ورڈ اسٹفنگ میں نے نہیں کی، اسی پیٹرن کے مطابق پھر میں نے اسی ریشو کے مطابق ریشو بھی کنٹرول کی، اسی پیٹرن کے مطابق پھر میں نے بیک لنک بنائے، پھر میری ویب سائٹ کا گراف اوپر چلا گیا۔ الحمدللہ ہماری کافی ویب سائٹس ہیں اور جن کا گراف اوپر ہی جا رہا ہے، اور سب کے ساتھ بیک لنک ہم نے خود کریٹ کیے ہیں الحمدللہ۔ سر جی ایک پوسٹ کے کتنے لنک بنا سکتے ہیں؟ دیکھیں وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے کی ورڈ پہ، اس کا کی ورڈ ڈیفیکلٹی کیا ہے، اس کا کی ورڈ ڈیفیکلٹی زیادہ ہوگی تو وہ کمپٹیشن اگر زیادہ ہوگا تو وہ ادھر لنک بھی زیادہ لگانے پڑیں گے، تو آپ نے آرگینک میں چیک کرنا پڑے گا کہ آپ کی پوسٹ سیکنڈ پیج پہ ہے، تھرڈ پیج پہ ہے، کہاں ہے، اسی کے مطابق پھر آپ نے لنک بنانے ہیں۔ اگر آپ کی ہو گئی ہے تو دوسرے پیج پہ آ کے رک گئی ہے جتنے آپ نے بیک لنک بنائے ہیں، پھر آپ نے کوئی اچھی سی گیسٹ پوسٹ ڈھونڈنی ہے، تو گیسٹ پوسٹ کے ذریعے آپ پھر ایک دو گیسٹ پوسٹ لے لیں، پھر آپ کی جو پوسٹ ہے نا، وہ جو کی ورڈ ہے نا، وہ رینک ہو جائے گا، مین پیج میں ٹاپ 10 میں انشاءاللہ آ جائے گا۔ سر اسکائپ آئی ڈی تو شیئر کر دیں جی، انشاءاللہ میسنجر پہ میں شیئر کر دوں گا آپ لوگوں کو۔ ہاں لال، ہاؤ ٹو انڈیکس بیک لنک ان گوگل۔ دیکھیں میں جو بیک لنک بناتا ہوں نا، میں اس کو دوبارہ چیک نہیں کرتا کہ ہمارے بیک لنک انڈیکس ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے، میں ریگولر بیک لنک بناتا ہوں، اگر میں ریگولر بیک لنک بناتا ہوں تو میرے لنک انڈیکس ہو رہے تھے، اگر میں بیچ میں چھوڑ دیتا ہوں بیک لنک بنانا، مس ہو جاتی ہے میری ویب سائٹ کی، جو میں اس کو جوس دے رہا ہوتا ہوں بیک لنک کے ذریعے مس ہو جاتا ہے، تو وہ بیک لنک انڈیکسنگ کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اور اگر نہیں بھی ہوتے تو پھر میں ایسے کرتا ہوں، جو میں نے بیک لنک بنایا ہے نا اسی لنک کو فالو کو میں نے کاپی کیا، کاپی کرنے کے بعد میں بلاگ اسپاٹ والے، اگر میں نے لڈو کنگ والا میں نے لنک بنایا ہے کنٹینٹ والا، تو میں بلاگ اسپاٹ میں جاؤں گا، بلاگ اسپاٹ کا کوئی لنک اوپن کروں گا، وہیں جا کے میں سرچ کروں گا کہ لڈو کنگ، سرچ کروں گا نیم، لڈو کنگ والی جتنی پوسٹیں آئیں گی انہیں کو اوپن کروں گا، اوپن کرنے کے بعد میں تھوڑی بہت ڈسکرپشن لکھوں گا، اور لڈو کنگ والے اینکر پہ میں وہی والا لنک پیسٹ کر دوں گا جو میں نے اپنی ویب سائٹ کے لیے بنایا ہوگا، تو وہ انڈیکس ہو جائے گا اور ریلیونٹ بھی ہو جائے گا۔ تھینک یو جی، میں انشاءاللہ اپنا واٹس ایپ نمبر شیئر کر دوں گا، تو مجھے اجازت دیجیے، تو انشاءاللہ کبھی بھی کوئی بھی مسئلہ ہو تو مجھے پھر آپ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں میرے ساتھ۔ تو یہ میرا فرسٹ ایکسپیرینس تھا، تو انشاءاللہ آگے میں کوشش کروں گا، مجھے موقع ملے گا تو آپ کو اچھے طریقے سے سمجھاؤں۔ تو اجازت دیجیے مجھے، اللہ حافظ۔